ذکر ہو ایک ایسا روحانی اور صوفیانہ ذکر ہے جس میں ہو کا وظیفہ یا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہو عربک کا لفظ ہے، وہ، اس کا مطلب ہے وہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ ذکر ہو جو بھی کرتا ہے وہ اصل اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اسے اس میں خاص بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس میں ذات اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صوفیاء اکرام ذکر اللہ کرتے کرتے پھر ذکر ہو تک پہنچ جاتے ہیں، اور ذکر ہو کا جو مقام ہے وہ بہت اوپر ہے۔ قرآن میں ہو کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہو اللہ کا اسم ذات ہے جو اللہ کی ذات کو مختصر طور پہ بیان کرتا ہے۔ ذکر ہو کا جو طریقہ وہ جنرل پریکٹس ایسے ہوتی ہے، صوفیاء اکرام اس طرح کرتے ہیں کہ تجوید اور نیت کے ساتھ ہو کہنا، اکثر دل یا سانسوں کے ساتھ، مطلب ہو کا جو وظیفہ یا ورد یا ذکر کرنا وہ اکثر دل یا سانس کے ساتھ، دل کے مطلب دل کی دھڑکن کے ساتھ ہو، یا پھر سانسوں کے ساتھ، جو آپ سانس لے رہے ہو اس کے ساتھ آپ ہو کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہو، جو کیونکہ اس میں بہت سکون چاہیے ہوتا ہے، تو آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھ کے یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور اس وظیفے میں یہ سمجھے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ دل کا جو ذکر ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، سانس کا ذکر بھی اس میں ہو سکتا ہے۔ اس کے جو روحانی جو فوائد ہیں اس میں اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، روحانی نور اور علم ملتا ہے، وجود میں سکون اور جلال پیدا ہو جاتا ہے، دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، نفس کی صفائی اور تزکیہ ہوتا ہے، شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وحدت کا احساس ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب اس کو کرنے کے لیے یہ جو مختلف سلاسل ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مرشد سے، پیر سے اجازت لیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس ہو اور روحانیت حاصل ہو۔ لیکن ہمارا جو ماننا ہے وہ یہ ماننا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں اجازت دے دی کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کی بھی، جب اللہ نے اجازت دے دی تو پھر کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ لوگ کوئی نہ کوئی اپنا کام نکلوانے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں، اپنا مقصد کوئی حاصل کرنے کے لیے، پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے شادی کا معاملہ، کوئی کہتا ہے رزق کا معاملہ، اور مختلف وہ پرابلمز بتاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے اپنے پیر مرشد کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر اپنے روح کی غذا سمجھتے ہوئے ذکر ہو کریں تو اس سے جیسے ہم کھانا پینا کھاتے ہیں تو اس سے ہماری جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، تو روح کی غذا کے لیے اگر ذکر ہو کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کے روح کی نشو و نما ہوگی، اور روح طاقتور ہوگا، اور روح آپ غلبہ پائے گا آپ کے نفس پہ، کیونکہ جتنا روح آپ کا اسٹرانگ ہوگا، اتنا روحانیت اسٹرانگ ہوگی، اتنا آپ کے نفس پہ آپ کا کنٹرول ہوگا۔ اگر نفس آپ غلام ہیں تو روح آپ کا بیمار ہوگا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ روحانیت میں قدم رکھ پائیں۔ تو ذکر ہو کریں، اور بنا کسی لالچ کے، اللہ کے ساتھ کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ سے دعا کریں، آپ کے کام ضرور اللہ ہی کرے گا۔
اللہ کی طرف آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو یاد رکھنا، اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارے معاملات سیدھے ہوں۔ اتنی مرتبہ ہم یہ پڑھیں کہ ہمیں ہماری شادی فلاں لڑکی سے ہو جائے، ہم اتنی دفعہ یہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ نوکری مل جائے۔ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، اور یہ اللہ سے دوری کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اللہ سے تعلق چاہتے ہیں تو سب سے بہترین تعلق اللہ کا ذکر، شکر گزاری، صبر، گریٹیٹیوڈ، یہی چیزیں ہیں جس سے آپ کا اللہ کے ساتھ بڑا اسٹرانگ بانڈنگ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تو ہمارے قریب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہرت کے قریب ہوں، لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں جانا ہے، ہمیں اللہ کے قریب جانا ہے۔ اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن ہمیں صرف پہچاننا ہے۔ تو اس پہچان کے لیے ذکر بہت ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔